وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین، آپ نے یہ کلپ دیکھا، مریم نواز پنجاب اسمبلی پہنچتی ہیں تو وہاں پر تحریک انصاف کے آزاد امیدواران چور چور مینڈیٹ چور کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مریم نواز وہاں پر تنزیہ یا تکبر کے ساتھ مسکراتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ آج پنجاب اسمبلی میں حلف برداری کا اجلاس تھا، تو پنجاب کی جتنی بھی پولیس تھی اور انتظامیہ تھی وہ ساری آ کے اسمبلی کے پاس کھڑی ہو گئی، اور مقصد یہ تھا کہ عمران خان کے آزاد اراکین جو ہیں وہ کسی بھی صورت اندر نہ جا سکیں، تاکہ مریم نواز جو ہیں ان کو فل ایک شہزادی کی طرح پروٹوکول مل سکے اور اس کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو سکے۔ وہیں پر مریم نواز کے سی ایم کے لیے اسمبلی میں قدم رنجہ فرمانے سے پہلے عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ ان کو تحفے کے طور پر یا سلامی کے طور پر انتظامیہ کی جانب سے دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے مہر شرافت کے ووٹوں کے اوپر ڈاکہ مار کے یہ سیٹ جیتی، ورنہ جس انداز سے رات صبح 4 بجے تک میڈیا کے اوپر اور صحافیوں کے تھرو جو فارم 45 کے نتائج آ رہے تھے، بری طریقے سے وہاں پر شکست ہو رہی تھی اور پٹ رہے تھے۔ آج اگر نواز شریف 4 دہائیوں کی سیاست کے بعد بھی چوری اور ڈاکے کے ووٹوں سے اپنی بیٹی کو سی ایم بنانا چاہتا ہے تو اس سے زیادہ جمہوریت کے اوپر شب خون کوئی مار ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ میں نے کبھی نواز شریف سے 0.011% بھی امید نہیں رکھی کہ یہ بندہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے کچھ کرے گا، کیونکہ جس شخص کی بنیاد ہی جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق نے اٹھا کر اپنے جانشین کے طور پہ رکھی ہو، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے اندر جمہوری اقدار آ سکتی ہیں۔ بہرحال چلتا ہے، صحافیوں کو پیسہ کھلایا جاتا ہے تو وہ اس کو دیوتا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آج جب مریم نواز وہاں پر جاتی ہیں تو آپ یہ اندازہ کریں کہ سارے درباری اور کنیزیں اس کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مریم نواز کرسی پر ایسی بیٹھی ہوتی ہے جس طرح کوئی ملکہ ہو یا رانی ہو یا شہزادی ہو، اور وہ درباری کھڑے ہو کر نعرے مارتے ہیں اور یہ وہاں پر بیٹھی رہتی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس خاتون کا نانی بن جانے کے باوجود ذہن کتنا پختہ ہے کہ اس کو اتنے احساس نہیں کہ میرے یہ درباری جو ہیں یہ مینڈیٹ کے ساتھ یہاں پر تو نہیں آئے، چلیں ہم ان کے عوام کے حق میں ڈاکہ مار کے یہاں تک آئے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اتنی عزت تو دے دی جائے کہ پاس میں کھڑی ہو جاؤں اور ان کے ساتھ نعرے لگاؤں۔ یہ جو بیچارے اتنی چپلوسی کر رہے ہیں تو کوئی تو ان کو اس کا وصلہ میں دے دوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز جب سی ایم بنے گی تو پنجاب کی عوام کے ساتھ کیا کرتی ہے، یہ سوچنے والی بات ہوگی، کیونکہ تھوڑے عرصے کے لیے جب یہ لوگ پنجاب کے حکمران بنے تھے پی ڈی ایم حکومت میں، تو انہوں نے وہاں پر گھروں میں ماؤں بہنوں کی تذلیل کر کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے تھے۔ بہرحال وہ لوگ جو علی امین گنڈاپور کے اوپر بھاشن جھاڑا کرتے تھے کہ وہ ایسے ویسے، آج ان کی زبانیں آپ کو بند نظر آئیں گی، کیونکہ مریم نواز بہت اخلاقیات کی دیوی ہیں، اور زبان کھولتی ہیں تو لگتا ہے کہ پھول جھڑتے ہیں، اور کردار اس کا اتنا زبردست ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، اور اگلے ہی دن میری 1 ارب کی پراپرٹیز ہیں، منصور علی خان کے ساتھ بیٹھتی ہے تو مجھے تو نہیں پتہ میں نے کون سی BMW گاڑی لی ہے، اور اسی گاڑی کے اندر اس کی تصاویر پائی جاتی ہیں، اور پھر منصور کو یہ بھی کہتی ہے کہ خبردار آپ نے یہ کلپ نہیں چلانا۔ اب جب سی ایم بنے گی تو ان صحافیوں کی کیا اوقات ہوگی کہ یہ سچ بتا سکیں، یا پھر یہ جس طرح عثمان بزدار کے اوپر حملے کیا کرتے تھے، چڑھ دوڑا کرتے تھے، مریم کے خلاف ہی بات کر سکیں۔ بہرحال اس میں تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدواران کی کمزوری ہے کہ انہوں نے سر دڑ کی بازی نہیں لگائی۔ اگر وہ عوام کو موبلائز کر لیتے سڑکوں پر پنجاب میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مریم نواز اس وقت سی ایم بنتے ہوئے نظر آتی، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مریم جس نے پاکستانی فوج کو، پاکستانی اداروں کو بڑی سے بڑی کیا ننگی سے ننگی گالیاں دلوائیں، آج اس کو سلوٹ مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ عوام ہم سے نفرت کیوں کرتی ہے، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ باقی آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ عمران ریاض خان کی گرفتاری، مریم نواز کے اسمبلی میں پہلا دن، آپ کو یہ چیزیں کس طریقے سے نظر آئیں اور آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے۔